وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے 4 دہائیوں تک افغانوں کی میزبانی کو پاکستان کی غلطی تو قرار دے دیا ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جو افغان طالبان قیادت آج پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے، اسے کئی دہائیوں تک ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد اور کراچی کے سیف ہاؤسز میں پناہ دیتی رہی۔ آج کی افغان طالبان قیادت کے خاندان سکون سے اسلام آباد کے باراکوہ اور کھنا پول جیسے علاقوں میں رہائش پذیر رہے، لیکن جب خواجہ آصف سب افغانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں تو دراصل وہ آدھا سچ بیان کرتے ہیں۔ وہ ان طالبان کا ذکر نہیں کرتے جنہیں ہم نے خود پروان چڑھایا اور جو بعد میں افغان عوام پر بطور حکمران مسلط ہو گئے۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار رؤوف کلاسرا اپنے سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغان طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر کو کراچی کے ایک سیف ہاؤس سے نکال کر قطر بھیجا گیا تاکہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آج کابل اور قندھار میں کون سا ایسا طالبان رہنما ہے جو پاکستان میں نہ رہا ہو یا جسے ہم نے سپورٹ، پروموٹ یا پروٹیکٹ نہ کیا ہو۔ ان کے مطابق یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ افغان طالبان قیادت کی ایک بڑی تعداد نے ماضی میں پاکستان میں پناہ لی اور یہاں سے اپنے نیٹ ورک کو منظم کیا۔ رؤوف کلاسرا کے مطابق یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ افغان عناصر تحریک طالبان کی پشت پناہی کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، تاہم اس بنیاد پر تمام افغانوں کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں۔ کلاسرا کہتے ہیں کہ جب ریاستی بیانی میں تمام افغانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف حقیقت مسخ ہوتی ہے بلکہ پالیسی کی سمت بھی غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ مخصوص عسکریت پسند گروہ ہیں، نہ کہ پوری افغان قوم۔ رؤوف کلاسرا کے مطابق خواجہ آصف کو چاہیے کہ وہ پورا سچ بیان کرے۔ ان کے بقول ماضی کے اسٹریٹجک اثاثے آج پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں موجود طالبان حکومت کے اقدامات کا ذمہ دار عام افغان شہریوں کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے ان حکمرانوں کو کسی جمہوری عمل کے ذریعے منتخب نہیں کیا، بلکہ وہ ایک طویل جنگ کے نتیجے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی سے اقتدار میں آئے۔ رؤوف کلاسرا افغانستان کی سماجی اور نسلی ساخت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پشتون، تاجک، ازبک، ہزارہ اور دیگر قومیں آباد ہیں اور یہ تمام گروہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کی پالیسی طویل عرصے تک اس سوچ کے گرد گھومتی رہی کہ کابل میں پشتون قیادت ہونی چاہیے، کیونکہ شمالی اتحاد کے رہنما بھارت کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ اسی سوچ کے تحت پاکستان نے برسوں تک بھاری جانی اور مالی قربانیاں دیں اور ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تاہم جب اگست 2021 میں طالبان کابل اور قندھار پر قابض ہوئے تو صورتحال تو قوات کے برس نکلی۔ پاکستان نے جس حکمت عملی کے تحت سرمایہ کاری کی تھی، اس کے برعکس بھارت نے خاموشی سے حالات کا مشاہدہ کیا اور جیسے ہی طالبان اقتدار میں آئے، اس نے فوری طور پر ان کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے۔ یوں پاکستان کی دہائیوں پر محیط پالیسی کے نتائج وہ نہ نکل سکے جن کی توقع کی جا رہی تھی۔ رؤوف کلاسرا کہتے ہیں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ان افغان مہاجرین کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے جو دہائیوں تک یہاں کیمپوں یا شہروں میں مقیم رہے، کاروبار کرتے رہے یا یہاں سے بیرون ملک منتقل ہوئے۔ ان کے مطابق یہ رویہ اس لیے بھی درست نہیں کہ انہی طالبان کے ساتھ ماضی میں پاکستانی حکام کے روابط رہے، حتیٰ کہ اعلیٰ سطحی شخصیات نے کابل جا کر ان سے ملاقاتیں بھی کی اور ان کے اقتدار میں آنے پر مبارکباد بھی دی۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا طالبان کو افغان عوام نے کسی جمہوری عمل کے ذریعے منتخب کیا تھا کہ آج عام افغانوں کو اس بنیاد پر مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ ان کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ طالبان قیادت برسوں تک پاکستان میں رہی، ان کے خاندان یہیں آباد رہے اور انہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جاتی رہیں۔ رؤوف کلاسرا اپنے تجزیے میں ایک ذاتی اور سیاسی پہلو بھی شامل کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ خواجہ آصف کو 2002 سے جانتے ہیں۔ ان کے مطابق خواجہ آصف اپنی دھواندار تقاریر، برجستہ انداز اور سخت سیاسی موقف کے باعث پارلیمنٹ میں نمایاں مقام رکھتے تھے اور مخالفین کو چند منٹوں میں لاجواب کر دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ایک موقع پر خواجہ آصف کو ان کے والد خواجہ صفدر کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کے قریب رہے تھے۔ اس پس منظر میں 1985 کے انتخابات اور اس کے بعد کی سیاسی پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے رؤوف کلاسرا کہتے ہیں کہ فخر امام کا اسپیکر منتخب ہونا دراصل اس دور کی ایک بڑی سیاسی بغاوت تھی، جس کے بعد محمد خان جولیجو نے بھی مارشل لا کے خلاف کھل کر بات کی اور یوں جمہوریت کی بحالی کی راہ ہموار ہوئی۔
रऊफ कलासरा के मुताबिक इस तनकीद के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खड़े होकर अपने वालिद के जनरल जिया का साथ देने पर कौम से माफी मांगी, जो एक गैर मामूली सियासी जुर्रत की मिसाल थी। ताहम वो कहते हैं कि आज जब ख्वाजा आसिफ अफगानों के हवाले से एहसान फरामोशी की बात करते हैं तो जरूरी है कि वो वाजे करें कि इनकी तनकीद आम अफगान महाजरीन पर है या उन मखसूस ग्रोहों पर जिन्हें माजी में रियासती सरपरस्ती हासिल रही। कलासरा के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस को समझने के लिए मुकम्मल सच का इदराक जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी साजी में इबहम या आधा सच न सिर्फ मसाइल को हल करने में रुकावट बनता है, बल्कि बाज औकात आधा सच मुकम्मल झूठ से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए जरूरी है कि माजी की पॉलिसियों का गैर जानिबदाराना जायजा लेकर मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।